إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ احکم الحاکمین کا بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس اللہ نے ہمارے اوپر یہ انعام اور یہ احسان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں کے اندر یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور ہم انشاءاللہ اس مہینے کی رحمتوں سے برکتوں سے اور بخششوں سے اللہ کے حکم سے فیض یاب ہونے والے ہیں۔ محترم بھائیو، روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اس امت پر ہی نہیں بلکہ سابقہ جتنی بھی امتیں اس دنیا کے اندر آئیں سب کے اوپر فرض تھا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، فرمایا ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے اس طرح اسی امت پر بھی ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ یعنی یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں کے اندر بھی اس کو رکھا ہے، اور دین اسلام کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اس روزے کو، اس عمل کو اسلام کی بنیادوں کے اندر شامل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، بنی الاسلام علی 5، ان میں سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے بیت اللہ اس کا حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اسلام کی بنیادوں کے اندر شامل کیا ہے کہ یہ ایک بنیادی عمل ہے، یعنی جو بندہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی 5 بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کا بھی انکار کرے گا وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام ہے ہی نہیں۔ تو یہ روزہ بڑا ہی بہترین عمل ہے، یہ اسلام کا بنیادی عمل ہے۔ آج کے خطبہ میں ہم رمضان کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، اس کا بیان کریں گے تاکہ ہمارے سامنے روزے کی فضیلت وہ نمایاں ہو جائے، اور ہم چونکہ ایمان والے ہیں، شوق ہمارے دلوں کے اندر ہیں، جذبے دلوں کے اندر ہیں روزہ رکھنے کے، تو روزے کی فضیلت سن کے ہمارے جذبے اور بیدار ہو جائیں اور ہم اپنا رمضان اچھے انداز کے ساتھ گزار سکیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ میں ہم رمضان کے فوائد بیان کریں گے۔ پہلا فائدہ رمضان کا، روزے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی بندوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو بہت بڑے اجر کے ساتھ نوازیں گے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ ہی ایسا ہے کہ جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت سے کیا ہوگا؟ جی انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا، نیکی والی زندگی بنائے گا، اور قیامت والے دن جنت کا داخلہ اس کو آسانی کے ساتھ مل سکے گا۔ تو یہ مقصد ہمیں روزے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے، 35 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے دنیا میں ان کے لیے بخشش تیار کر دیا ہے، واجرا عظیما، اور قیامت کے دن اللہ بہت بڑے اجر کے ساتھ ان کو نوازیں گے، اور وہ اجر عظیم جنت کی شکل میں انسانوں کو ملے گا، روزے داروں کو ملے گا، روزہ رکھنے والوں کو ملے گا جنت کی شکل میں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ جو روزے والا عمل ہے یہ میرا عمل ہے، میرے لیے ہے، میں رب خود قیامت کے دن روزے دار کو اس کا اجر دوں گا۔ یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو روزہ رکھنے کا اجر بتایا ہی نہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ وہ اللہ نے دنیا میں کسی کو بتایا ہی نہیں،
تاکہ انسان اس عمل کو بڑا سمجھتے ہوئے اور رغبت رکھے اور شوق ان کے اندر بیدار ہو اور یہ اچھے انداز کے ساتھ روزے رکھیں اور اللہ نے جو اجر ان کے لیے تیار کیا ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ تو محترم بھائیو، روزے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو اللہ رب العزت اپنے پاس سے اجر بھی عطا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہا ایک نیکی اس کا اجر 10 گنا ہوتا ہے اور 10 گنا سے لے کر زیادہ سے زیادہ 700 نیکیوں تک جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے نا، اس کی ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کی شکل میں یا زیادہ سے زیادہ 700 نیکیوں کی شکل میں اللہ رب العزت ایک نیکی کا بدلہ بناتے ہیں۔ لیکن فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کا، یعنی روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ نے یہ نہیں رکھا کہ ایک نیکی جس طرح 700 نیکی کے برابر ہے اسی طرح ایک روزہ بھی 700 روزے کے برابر ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ دوسری نیکیوں کا معاملہ ہے، روزہ اس کے علاوہ ہے، جو روزہ رکھے گا اس کو میں بہت زیادہ اجر کے ساتھ نوازوں گا۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، سب سے پہلے ہم یہ سوچ لیں اور تیار ہو جائیں کہ رمضان کے جو فوائد ہیں ہم نے ان کو سمجھنا بھی ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کے ان فوائد کو ہم نے حاصل بھی کرنا ہے۔ اور یہ جو روزے ہیں پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح یہ روزے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ اب پہلے روزے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، ذرا اس بات کو سمجھنا کہ صبح بھی بھوکا رہنا سارا دن، رات بھی ساری بھوکا ہی رہنا ہے۔ پہلے روزے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، صرف مغرب سے لے کر عشاء تک چھٹی ہوا کرتی تھی۔ صبح بھی روزے کی حالت، رات بھی روزے کی حالت میں گزارنی ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ بات موجود ہے، مغرب سے عشاء تک بس چھٹی ہوا کرتی تھی، اس وقفے میں افطاری بھی کرنی ہے اور سحری بھی کرنی ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط تھی کہ مغرب سے عشاء کا جو وقت ہے، اگر کوئی بندہ سو گیا، لوگ کام کرتے تھے، دیہڑیاں کرتے تھے، فصلوں کے اندر کام کرتے تھے، تھک جاتے تھے، مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقفہ، اس میں کھانا پینا بھی ہے، اگر اس وقفے میں کوئی بندہ سو گیا ہے، آرام کرنے لگ گیا ہے، تو اگر وہ بیدار ہو گیا وقفہ ختم ہونے سے پہلے ہی، پھر بھی اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ کس قدر سخت معاملہ تھا کہ صبح بھی بھوک کی حالت میں، رات بھی بھوک کی حالت میں، اور مغرب عشاء کے درمیان جو کھانے پینے کا وقفہ ہے، اگر کوئی بندہ اس وقفے میں سو گیا تو اس کا بھی کھانا پینا بند، اگرچہ وہ وقفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول، سارا دن کام کاج کر کے آئے، رات کے وقت گھر آئے، روزے کی حالت ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، بیوی سے کہتے ہیں کچھ کھانے کے لیے لاؤ، بیوی کھانے کے لیے لینے گئی، بیوی آتی ہے، سارا دن کام کیا ہے، بیوی آ کے دیکھتی ہے حضرت سرما سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں وقفہ ختم ہونے سے پہلے ہی، شرط ہے کہ جی کھانا پینا نہیں۔ اب کیا ہوا، اب رات بھی اسی طرح گزاری بغیر کچھ کھائے پیے، اگلے دن صبح کے وقت کام کے لیے جا رہے تھے، رستے میں بے ہوش ہو گئے۔ انسان ہے کتنی دیر بھوک برداشت کرے۔ یہ سخت معاملہ ہوتا تھا روزہ رکھنے کا، یہ مسئلہ ہوتا تھا پہلے رستے میں بے ہوش ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ روزہ یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس سے بخشش ہوتی ہے، اس سے اجر ملتا ہے، اجر عظیم ملتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں پر، بندوں پر بڑا دشوار معاملہ ہے کہ صبح بھی بھوک کی حالت میں، رات بھی بھوک کی حالت میں، اور اگر کوئی مغرب عشاء کے درمیان جو کھانے پینے کا وقت ہے کوئی سو گیا تو وہ پھر کھا پی نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسانی نازل کر دی،
دوسرا پارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہا جو رات ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک فجر طلوع ہو جائے اس وقت تک روزے داروں کو روزے کی چھٹی ہے۔ باقی سارا دن روزے کی حالت میں سحری کرو، سارا دن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ مغرب تک، یہ سارا دن اللہ رب العزت نے پھر روزے کی حالت میں مقرر کر دیا، کہا مغرب کے بعد افطاری کرو، پھر ساری رات تمہیں چھٹی ہے۔ یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس امت پر۔ اس سے پہلے جو مسئلہ تھا نا وہ روزے کا، وہ آپ کے سامنے ہے، بڑی مشقت تھی۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانا منع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، بیوی کے پاس چلے گئے، تو یہ بھی ایک وجہ بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی وجہ سے پھر روزے کے وقت کو تھوڑا کم کر دیا گیا کہ تم سارا دن روزے کی حالت میں گزارو، مغرب کے وقت افطاری کرو، پھر اگلے دن فجر طلوع ہونے تک تم روزے سے باہر رہو گے، بغیر روزے کے رہو گے، اس کے بعد پھر تم روزہ رکھو گے اور اپنا دن گزارو گے۔ تو محترم بھائیو، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ پہلے اس کا یہ حساب تھا، بعد میں اللہ رب العزت نے آسانی کی، لیکن روزے کا اجر اپنے ذمہ لے لیا۔ کہا جو بندہ اس حالت میں کم وقت کے لیے بھی روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کرے گا، بخشش اس کے لیے بھی ہے، اجر عظیم اس کے لیے بھی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھے، یہ شرط ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھ کے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ہم روزے کی حالت میں بھی ہوں، بھوک بھی برداشت کریں، پیاس بھی برداشت کریں، اپنی شہوتوں کو بھی کچل ڈالیں، لیکن ہمیں مقصد بھی کوئی حاصل نہ ہو۔ تو جب ہم روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھیں گے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بھوکا رہنا، ہمارا پیاسا رہنا، اپنی شہوتوں پر، خواہشات پر کنٹرول کر لینا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بڑا بدلہ ہمیں ملے گا۔ تو روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں تو پہلا فائدہ روزے کا یہ کہ انسان کو دنیا میں بھی معاف کیا جاتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے، اور ایسا اجر ہے کہ اللہ نے بس وضاحت کی وہ اجر عظیم ہے، وہ بتایا نہیں کہ وہ کون سا اجر ہے۔ لیکن محدثین جو حدیثیں لکھنے والے تھے، حدیثیں پڑھنے والے تھے، حدیثیں پڑھانے والے تھے، انہوں نے ساری احادیث کو سامنے رکھ کے ایک نچوڑ نکالا ہے اپنے خیال کے مطابق۔ کہتے ہیں یہ اجر ہو سکتا ہے، کیا اللہ نے نہیں بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صرف نشاندہی ہوئی ہے۔ محدثین نے اپنی بات کی کہ ہو سکتا ہے روزے دار کو یہ بھی اجر ملے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، ایک بندہ اس کو لایا جائے گا، اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا یہ بندہ جنتی ہے، لیکن کچھ لوگ آ جائیں گے، ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی، ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا، ایک کہے گا اللہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا، اس نے فلانے وقت میں میری بے عزتی کی، آج انصاف کا دن ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ فرمایا قیامت والے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے کہ جس سے اس بندے کو بدلہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سالے عمل اس بندے کو دینا شروع کر دیں گے۔ صالح عمل، نیک عمل، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، والدین کی خدمت، چھوٹے بڑے کا ادب و احترام، یہ سارے بڑے بڑے صالح اعمال یہ اس بندے کو دیے جانے شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا اس کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ ہیں جن کے حق مارے ہوئے، جن کی بے عزتی کی ہے، جن کو گالی گلوچ کیا ہے، وہ لوگ ابھی ختم نہیں ہوئے، وہ کھڑے ہیں کہ اللہ ہمیں بدلہ لے کے دو۔ تو محدثین کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے عمل دے دیں گے ان بندوں کو، ایک عمل اللہ تعالیٰ اس بندے کے پلڑے میں رہنے دیں گے، اور وہ جو عمل ہوگا وہ ہوگا روزہ۔ اس روزے کی وجہ سے یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا، وگرنہ اگر روزہ نہ ہوتا تو اس کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جاتے، یہ جہنم میں چلا جاتا۔
تو محدثین نے یہ بات کی، کہتے ہیں یہ اجر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سارے اعمال جس کے حق مارے ہوں گے ان کو دے دے گا، صرف روزہ بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ روزہ کسی بندے کو نہیں دے گا۔ کہا اس نے میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے اس نے بھوک پیاس برداشت کی، میں اس کا روزہ کسی کو نہیں دینے والا، اللہ اپنے پاس سے ان کو بدلہ عطا کریں گے، اس کو روزے کی وجہ سے جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ یہ ہے روزے کی فضیلت کہ کل قیامت کے دن جس دن کوئی کام نہیں آئے گا بلکہ بندے کے اپنے اعمال جا رہے ہیں، صرف روزہ ہوگا جو بچ جائے گا اور انسان کو بھی بچا لے گا جو اصل مقصد سامنے رکھ کے روزہ رکھا کرتا تھا۔ دوسرا فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گزشتہ زندگی کے اس کے جتنے گناہ ہوں گے صغیرہ، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس میں شرطیں لگائی، 2 شرطیں، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں۔ ایمان کی حالت سے کیا مراد ہے کہ بندہ اپنا ایمان اس کو بڑھانے کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے روزہ رکھے۔ یہ شرط اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائی؟ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے دنیا کے اوپر بڑی جہالت، زنا و بدکاری عام تھی، لوگوں کے مالوں پہ قبضے کیے جاتے تھے، بیواؤں کو ان کے حق نہیں دیے جاتے تھے، یتیموں کے مال کھا لیے جاتے تھے، چوریاں کی جاتی تھیں، ڈاکے ڈالے جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ایمان نام کی ان کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی۔ اللہ نے روزے فرض کیے، رمضان کا مہینہ دیا، کہا جو روزہ رکھے گا ایمان لینے کے لیے، جو روزہ رکھے گا اپنا ایمان بہتر بنانے کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے، یعنی جب ایمان ہے ہی نہیں تھا اللہ نے روزہ فرض کر کے شرط لگا دی، جو ایمان مضبوط کرنے کے لیے روزہ رکھے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، تاکہ لوگ جو گمراہیوں کے اندر ہیں، جہالتوں کے اندر ہیں، شرک کے اندر پاگل بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، دنیا پہ ظلم ہے، اتنا ظلم کہ اللہ کہتے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار، لوگ جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے پہ کھڑے تھے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو رمضان کے مہینے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی قرآن مجید تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں، تاکہ لوگ جہالتوں سے نکلیں، اسلام کی طرف مائل ہوں، اپنا کفر چھوڑ دیں، اپنا شرک چھوڑ دیں، یہ دیکھیں کہ اسلام سلامتی والا دین ہے۔ جو بندہ اسلام کو قبول کرتے ہوئے اور اسلام کے بنیادی عمل روزے کو رکھتے ہوئے اپنے ایمان میں اضافہ کرواتا ہے، اس کا شرک، اس کے گناہ، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، ڈاکے ڈالنا، یتیموں کے مال کھا جانا، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آج بھی بڑی پریشانی ہے نا، آج بھی اللہ رب العزت کی بغاوت کی جاتی ہے اللہ کی زمین پر، شرک ہوتا ہے آج بھی، زنا آج بھی ہوتا ہے، بدکاری آج بھی عروج پر ہے، بچی کسی کے گھر ہو جائے وہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اپنی بیویوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، چوریاں ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، داڑیاں منڈوائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائحہ عمل انسانیت کو دیا اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ آج بھی دنیا میں بڑے گناہ ہیں، سود عام ہے، ماپ تول میں کمی کی جاتی ہے، قتل عام ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کیا جاتا ہے، ایسے ایسے گھنونے جرم آج بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین کی رحمت بڑی وسیع ہے،
اللہ کی بخشش بڑی وسیع ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو بنانے سے پہلے قلم سے یہ لکھوایا ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت، میرا معاف کرنا میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دے دیا۔ اللہ کی رحمت نے جوش مارا۔ محترم بھائیو، یہ اللہ کا انعام ہے، وگرنہ بڑے لوگ آپ کو ملیں گے محلوں میں، معاشروں میں، کہ جو پچھلے سال تو رمضان میں تھے لیکن اب رمضان آیا وہ لوگ موجود نہیں ہیں، وہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان کو بھیجا ہے۔ کس لیے؟ جیسے وہ حالات تھے اس دور میں 1440 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے، کہ گناہوں کی سرزمین تھی، بڑے ہی گناہ، بڑے ہی ظلم کیے جاتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کی وہی حالت ہے، ہر قسم کا گناہ ہر قسم کے مسلمان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ نے اس وقت بھی رمضان دیا، اب بھی اللہ نے رمضان دیا۔ اس وقت بھی ایمان کی شرط تھی، آج بھی ایمان کی شرط ہے کہ جو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ رمضان کے مہینے سے استفادہ حاصل کرے، روزہ رکھے۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ایماناً، اپنی غلط عادتوں کو چھوڑتے ہوئے، ناجائز حرکتوں کو چھوڑتے ہوئے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، ایمان میں اضافے کے لیے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کی بخششوں کو ہمیں سمیٹنا چاہیے، اپنے گناہ معاف کروانے چاہیے، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں اس کے پاس رمضان آتا ہے لیکن وہ اپنے گناہ نہیں معاف کرواتا۔ وہ رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے جس طرح رمضان سے پہلے گزارتا تھا۔ کا بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے پاس رمضان آ گیا لیکن وہ اپنے گناہ نہیں معاف کروا سکا، رمضان سے فائدہ نہیں حاصل کر سکا، جو روزہ نہیں رکھ سکا، اپنا ایمان نہیں مضبوط کر سکا۔ تو پہلی شرط ہے کہ ہم روزہ اس لیے رکھیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ دوسری شرط فرمایا واحتساباً، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ دیکھے مجھے اللہ نے پیدا کیا، صحت، جوانی، حسن، سلامتی، عالی شان بنگلے، گاڑیاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کے ساتھ مالا مال کیا، اتنے احسان میرے اوپر اللہ کے۔ اپنا محاسبہ کرے پھر کہ میری طرف سے اللہ کو کیا جاتا ہے، میرے مال میں سے اللہ کا حق نکلتا ہے، میری اولاد اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہے، میرے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں یا اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ فرمایا روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں ایمان مضبوط کرنا ہے وہاں اپنا احتساب بھی کرنا ہے، اپنا احتساب کہ میری طرف سے اللہ کو کیا جاتا ہے۔ میں دنیا میں رہتا ہوں، اللہ کی زمین پہ رہتا ہوں، اللہ کے آسمان تلے رہتا ہوں، اللہ کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدے اٹھاتا ہوں، وگرنہ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حقیر سے پانی سے اللہ نے پیدا کیا انسان کو، آج انسان کی عقل ختم نہیں ہوتی۔ جس مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا اسی مٹی کے اندر انسان نے جانا ہے لیکن عقل ختم نہیں ہوتی۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی ذات کا احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیا کرتا ہوں، میری نمازیں کیسی ہیں، میرے حج جمرے کیسے ہوئے، میرا مال کس طرف جا رہا ہے، میری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ اپنا احتساب یہ رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ان دو شرطوں پر پورا اترے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، جو ان شرائط پہ پورا نہیں اترے گا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شرطیں کیا ہے کہ اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اور دوسری شرط اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنا احتساب کرنے کے لیے کہ میں کیا کرتا رہا اور میں نے اس رمضان میں اپنے آپ کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے بہتر بنانا ہے۔
جب بندہ ان دو شرطوں پہ پورا اتر کے روزہ رکھے گا کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کا اپنا احتساب ہو جائے، اللہ کہتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بندہ ہے کہ جس کی گزشتہ زندگی کے جتنی مرضی لمبی زندگی 40-50 سال کی رمضان میں اس نے فائدہ حاصل کیا، وہ 50-60 سال کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو دوسرا فائدہ محترم بھائیو یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں جو روزہ رکھیں گے وہ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ میں بھوک برداشت کر رہا ہوں کس کے لیے؟ پیاس برداشت کر رہا ہوں کس کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ 1 مہینہ پورے سال میں اللہ نے رکھا مسلمان کی ٹریننگ کروانے کے لیے کہ مسلمان اس رمضان سے ٹریننگ حاصل کر، بھوک برداشت کر، پیاس برداشت کرتے ہیں انسان۔ ایک مومن بندہ رمضان میں سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی شہوتوں کو مار دیتا ہے، بیوی کے قریب نہیں ہوتا، موبائل کے قریب نہیں جاتا۔ سگریٹ پینے والے لوگ رمضان کی برکت ہوتی ہے سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، نشے آور چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ اگر ہم 1 مہینہ یہ ٹریننگ کرتے ہیں، بقیہ 11 مہینے ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے؟ اور اس 1 مہینے میں اپنی ہر قسم کی خواہش کو چھوڑ کے ہر مسلمان کی سوچ ہوتی ہے یار میں نماز پڑھوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، میں رات کو تراویح پڑھوں، تہجد پڑھوں، وطر پڑھوں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، کثرت کے ساتھ دعائیں کروں، اس رمضان میں اپنے گناہ معاف کروا لوں۔ اللہ نے یہ ٹریننگ کا مہینہ رکھا، کہا اس مہینے میں بھوک پیاس چھوڑ کر تم اللہ کی طرف آ جاتے ہو، بقیہ 11 مہینوں میں بھی یہی عادت اپنے آپ کو ڈالو کہ تمہیں کھانے پینے کی پرواہ نہ ہو، دنیا داری کی فکر نہ ہو، مال بنانے کی فکر نہ ہو، جاگیردار بننے کی فکر نہ ہو، دنیا میں نام بنانے کی فکر نہ ہو، بلکہ یہ فکر ہو کہ جس طرح رمضان میں میں اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بقیہ 11 مہینوں میں بھی میں نے سب کو پیچھے پھینک کے اللہ کی عبادت کرنی۔ گویا کہ یہ رمضان ہمارے لیے ایک تربیتی، ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ایک ورکشاپ ہے کہ جس کے اندر ہم نے اپنے دلوں کو سنوارنا ہے، اپنے اخلاق بہتر بنانے ہیں، اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں، اپنی رشتہ داری کو بہتر بنانا ہے۔ تو کہا جو اس شرط پہ پورا اترے گا اللہ رب العزت اس کا روزہ قبول کریں گے اور اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہوں گے، جو ان شرطوں پہ نہیں ان کے گناہ بھی معاف ہیں۔ تیسری فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاء، فرمایا رمضان کے اندر ہر روز افطاری کے وقت، ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور کہا یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات، ہر افطاری کے وقت۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اب حدیث میں تو آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رمضان میں افطاری کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ افطاری سے پہلے جب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے۔ کیا دعائیں ہوتی تھی کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ رب العزت افطاری کے وقت جہنم کی آگ سے آزاد کرنے والا ہے۔ یہ اس قدر برکت والا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ، کہ ہر روز 30 دن 29 دن افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بڑے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطاریوں کے وقت اپنے اللہ سے دعا کرتے کہ ان جہنم سے آزاد لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ یہ ہے اس رمضان کی بخشش، برکت، فضیلت۔ لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں افطاریوں کے وقت یہ افسوس ہوتا ہے کہ آج میرے دسترخوان پہ یہ بھی چیز نہیں ہے، آج میرے دسترخوان پہ پھل نہیں ہے، آج میرے دسترخوان پہ پکوڑے نہیں ہیں، آج میرے دسترخوان پہ یہ چیز نہیں۔ یعنی انسان کو افطاریوں کے وقت بھی کھانے پینے کی فکر رہتی، اور ہم وہ وقت
باتیں کرنے میں، کوئی بیوی کو بات کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، دسترخوان لگا ہوا، وہ وقت کے جس وقت میں اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت میں ہمیں نمونہ یہ ملا ہمارے نبی سے کہ اللہ سے دعا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے معاف کروایا کرو، ہم وہ وقت باتوں میں گزار دیتے ہیں، اور جو جہنم کی آزادی ہوتی ہے وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح رمضان گزر جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ عادت بھی اپنے آپ کو ڈالنا ہے کہ رمضان میں ہر روز افطاری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ جن لوگوں کو تیرے نبی نے فرمایا کہ افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن محترم بھائیوں، عمل کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت میں اللہ سے دعا کر لیں، نہ کہ ہمیں کھانے پینے کی فکر ہو۔ 14-15 گھنٹے بھی تو بندہ گزارتا ہی ہے نا بھوکا پیاسا رہ کے، اس تھوڑے سے وقت میں اگر ہم اللہ سے دعا کر لیں تو اللہ رب العزت ہماری دعا قبول کرے گا اور ہمیں جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتے ہیں۔ ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ دعوت الصائم، وہ بندہ ہے جو روزہ رکھنے والا ہے، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ آج ہر انسان کو فکر ہے میرا یہ بھی بہتر ہو جائے، یہ بھی بہتر ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، بہتری چاہتے ہیں۔ ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، ہر میدان میں۔ محترم بھائیوں، اگر ہم کامیابیاں چاہتے ہیں تو یہ 30 دنوں کا پیکج ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم ان 30 دنوں میں محنت کر کے دعا کر لیں، کیونکہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ ہم دعا کر کے ہر قسم کی کامیابی کو حاصل کر لیں۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے اس رمضان میں، اس روزے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر روز افطاری کے وقت دعا کرنا ہے انشاءاللہ۔ چوتھا فائدہ اس رمضان کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار آدمی سے دیکھو پیار کتنا ہے، روزے دار بندے سے پیار کتنا ہے۔ کہا بندہ روزہ رکھتا ہے نا، سارا دن بھوکا رہتا ہے، عصر کے وقت جا کے چونکہ معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار بندے سے اتنا پیار ہے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جو روزے دار آدمی کے معدے سے بدبو آتی ہے، اللہ کو وہ بدبو خوشبو سے، کستوری سے بھی زیادہ پسند اور زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یعنی روزے دار بندہ، اس کے منہ کی بدبو سے بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے کہ اللہ کہتے ہیں دنیا کی بہترین خوشبوؤں میں سے بہترین خوشبو کستوری ہے، اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ خوشبو وہ اچھی لگتی ہے جو روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے بدبو کی صورت میں۔ لیکن بڑے نوجوان ہمیں ایسے ملیں گے جو روزہ نہیں رکھیں گے۔ آج بڑے لوگ ہیں، بہانے بنائے ہیں لوگوں نے، کوئی کسی کو تھوڑی سی بیماری لگ گئی، جی اللہ نے قرآن میں کہا جو بیمار ہے وہ فدیہ دے دے، لہذا میں فدیہ دے دوں گا، مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ محترم بھائی، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ مسافر کو اللہ نے رخصت دی اور بیمار کو اللہ نے رخصت دی۔ بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے، یعنی جس کی بیماری ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ بندہ جو اگلے رمضان تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ بندہ ہے جو فدیہ دے گا۔ جو عارضی بیمار ہے، عارضی بیمار، وقتی طور پہ بخار چڑھ گیا ہے، وہ 2-4 دن روزہ نہیں رکھ سکا بخار کی وجہ سے، اس کو حکم ہے کہ وہ بعد میں قضا دے گا، فعدۃ من ایام اخر، روزہ رکھ کے قضا دے گا۔ یہ جو ہم نے بہانے بنائے، جس سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی اور تھوڑی سی سر درد آئی، جی مجھے بخار چڑھ گیا میں فدیہ دے دوں گا، محترم بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اس بندے کے لیے ہے جو دائمی بیمار ہے، یعنی جو اگلے رمضان تک ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، وہ فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے یا 30 دنوں کے لیے کسی مسکین کے گھر میں راشن ڈال دیں۔ یہ عارضی بیمار جو لوگ ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بعد میں قضا دیں گے، وہ روزہ رکھیں گے، کوئی فدیہ نہیں چلے گا ان کا۔
لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ لوگ مسئلے کی طرف نہیں آئیں گے، لوگ صرف مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، معمولی بیماریوں پر روزے چھوڑے بیٹھے اور جان بوجھ کے جو فدیہ دے دیا بس ہمارا روزہ پورا ہو گیا۔ یاد رکھو اس طرح کوئی روزہ پورا نہیں ہوتا، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا ان لوگوں سے جو جان بوجھ کے روزے چھوڑتے ہیں، لیکن آج اس معاشرے کا المیہ ہے 11 مہینے لوگ کھاتے رہتے ہیں، آج کھا کے لوگوں کے معدے خراب ہیں، ایسا ہی ہے نہیں؟ کھا کے لوگ بیمار ہیں، اور پھر ٹھیک ہونے کے لیے کہتے ہیں کوئی کھانے والی چیز بتائی جائے۔ ذرا حساب لگاؤ، لوگوں کا کھا کے بیمار ہیں، پھر تندرست ہونے کے لیے بھی کہتے ہیں کوئی کھانے والی چیز بتائی جائے۔ اور اللہ نے رمضان دیا، یہ سائنس تحقیق کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ جو 1400 سال پہلے وہ کہہ گئے، آج سائنس کو سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو کبھی کینسر نہیں ہوتا، وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی تحقیق کی کہ جی پورے سال میں بندہ 25-26 دن اگر روزہ رکھے، یعنی دن کے وقت بھوکا رہے، بہت تھوڑا کھانا کھائے، اس بندے کو کبھی کینسر نہیں ہوتا، اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا، وہ شوگر کا مریض نہیں ہوتا۔ یہ سائنس تحقیقات کر رہی ہے۔ پھر کسی کو سمجھ آیا کہ یہ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ پورے سال میں 360 دنوں میں بندہ 25-26 دن کچھ نہ کھائے پیے تو اس کو بیماریاں نہیں لگتی۔ پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ سارے نبیوں کے سردار، ساری امتوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے رکھوا دیے اللہ سے کہ رمضان کے روزے رکھو، یعنی جو بندہ پورے سال میں 1 مہینہ روزے رکھتا ہے، 30 دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کوئی بیماری اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے کے قریب نہیں جاتی۔ آج پڑھو دنیا کو کہ وہ فوائد طبی حوالے سے، جسمانی حوالے سے جو 1400 سال پہلے ہمیں ہمارے نبی نے بتا دیے، آج دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کی سائنس اس مقام پہ پہنچ رہی ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اسلام کی حقانیت، اسلام کا سچا ہونا ان کے سامنے واضح ہو رہا ہے، ان کی اپنی تحقیقات سے، سائنس سے۔ یہ ہے مقصد روزے کا کہ محترم بھائیوں، روزے کی حالت، اس سے تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن آج نوجوان ہیں روزہ نہیں رکھتے، نہر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں سے چھپ جائیں گے، دکانیں بند نہیں ہوتی، یہ روڈ پہ لگے ہوتے ہیں سردائی والے، وہ ارد گرد وہ لگا لیتے ہیں، تمبو کناتے لگا لیتے ہیں، جی کوئی آئے گا اس کو چھپ کے یہاں پلائیں گے۔ جان بوجھ کے نوجوان روزے چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کے لوگ روزہ رکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ وہ لوگ بھی دنیا میں موجود تھے جو فرعون تھے، قارون تھے، نمرود تھے، جو بڑے سرکش تھے، بڑی قومیں اس دنیا کے اندر آئیں، لوط کی قوم، سمود، اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، بڑی قومیں دنیا میں آئیں جنہوں نے اللہ سے ٹکر لینا چاہی، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو انہوں نے مذاق بنایا، ان کی دعوتوں کو رد کیا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج ان کا کوئی بندہ ملتا کسی کو؟ لیکن اللہ نے نشان چھوڑ دیے۔ آج ان کے گھروں کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کے محلوں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہے، ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں عقل والے لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ وہ یہ دیکھیں، یہ بھی لوگ تھے بڑے جسموں والے، بڑے جاہ و جلال والے، لیکن یہ اللہ کے نافرمان تھے، اللہ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم کیا چیز ہے؟ پانچویں چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار بندے کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں دیتا ہے، 2 خوشیاں۔ ایک خوشی فرحتن عند فطرہ، ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ عصر کے بعد چہرے مرجھا جاتے ہیں، لوگ لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہے، فلانا مسئلہ، روزہ بڑا لگ رہا ہے، بڑا شدید ہے، آج گرمی بڑی سخت ہے، سر پہ کپڑا رکھو، نہر پہ نہانے چلے جاؤ، ٹیوبل پہ چلے جاؤ،
یہ چیزیں لوگوں میں۔ اللہ کہتا ہے پھر جب وہ روزہ کھولتا ہے اس کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ روزے دار کو اس کی افطاری کے وقت خوشی دیتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ اور وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ملے گی جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے، اپنے مالک سے ملاقات کرے گا۔ یعنی وہ بندہ جو روزے دار ہے، دو خوشیاں اس کو ملتی ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا کل قیامت کے دن، اس وقت ملے گی۔ یعنی ہر حالت میں اللہ رب العزت ایک روزے دار بندے کو بخشتا بھی ہے، اجر عظیم بھی دیتا ہے، اور دنیا آخرت میں اس کو خوشیاں بھی عطا کرتا ہے۔ ایک آخری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، فرمایا یہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گا، اللہ سے لڑائی کرے گا آ کے۔ فرمایا یہ قرآن اور یہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، روزہ کہے گا ای ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات، میں نے اس بندے کو کھانے سے بھی روکا، پینے سے بھی روکا، شہوتوں سے بھی روکا، اس نے 16-17 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی، اللہ تیرے لیے برداشت کی، اس نے روزہ رکھا۔ فَشَفِّعْنِی فِیہ، اس بندے کے حوالے سے میری سفارش قبول کر۔ فرمایا کل قیامت کے دن جس دن کوئی کام نہیں نہ آئے گا، میاں بیوی بھائی بہن سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اس دن روزہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ اس نے میرا خیال رکھا تھا، آج تو بھی اس کو معاف کر دے۔ فرمایا اللہ رب العزت روزے کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ یہ ہے فضیلت رمضان کی، یہ بہت مختصر سی بیان کی آپ کے سامنے۔ اب ایک دو چیز محترم بھائیو ذہن میں رکھیں کہ جن کے ساتھ روزہ خراب ہو جاتا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، اپنی زبان کا درست استعمال کریں روزے کی حالت میں، رمضان میں اپنی زبان کا درست استعمال کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، وہ بندہ جس نے روزے کی حالت میں اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، اسی طرح گالی گلوچ ہے، روزے کا کوئی اثر نہیں اس کے اوپر، اسی طرح بے عزتی کر رہا ہے، اسی طرح غلط مذاق کر رہا ہے، اسی طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ من لم یدع قول الزور، فرمایا جس بندے نے جھوٹی بات نہ چھوڑی، جس نے اپنی زبان کا خیال نہ رکھا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو خود ہی مر رہا ہے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ تعالیٰ کوئی اس کو اجر نہیں عطا فرمائے۔ تو ہم اس رمضان میں یہ خیال کریں، کیونکہ یہ ایک تربیتی مہینہ ہے، ایک ٹریننگ والا مہینہ ہے، ہم اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر روزہ رکھ کے بھی ہم نے اسی طرح بد زبانی کی، بد اخلاقی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، ہمارے روزے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، ہمارا روزہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اس رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح پر عمل کرنا، قیام کرنا، روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔